میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ، تیز رفتاری سے چلتی ہے، مشینی دور ہے، ہر چیز تیز رفتاری سے چلتی ہے، سڑک پر کار دوڑتی ہے، سڑک پر کار دوڑتی ہے، فضاؤں میں جہاز اڑتے ہیں، مشینی دور ہے، ہر چیز تیز رفتاری سے چلتی ہے، سڑک پر کار دوڑتی ہے، ہواؤں میں جہاز اڑتے ہیں، مگر عجب شان ہے اللہ والوں کی، مگر عجب شان ہے اللہ والوں کی، یہ جس دیوار پہ بیٹھے وہ دیوار چلتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر عجب شان ہے اللہ والوں کی، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہ دیوار چلتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ کرامتیں آپ نے ہمیشہ سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کے سامنے غوث اعظم کی زندگی کا وہ پہلو پیش کروں جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے قوم کو۔ غوث اعظم کی وہ زندگی جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ زندگی ہے غوث اعظم کی طالب علمی کی زندگی، وہ زندگی ہے غوث اعظم کے علم حاصل کرنے والی زندگی۔ غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور ابھی آپ چھوٹی ہی عمر کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، یتیمی کا داغ ہے، ایک بڑا بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، ماں ضعیف ہے، غوث اعظم ہی ماں کے سہارے ہیں، اب غوث اعظم ہی کا سہارا لے کے ماں کو چلنا ہے، گھر کے تنہا ذمہ دار غوث اعظم ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کھیت میں کام کر رہے تھے۔ عربی تاریخوں میں جو لکھا گیا ہے کہ آپ کھیت میں کام کر رہے تھے، ایک گائے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، آپ نے دوڑ کے پیچھے سے اس کی دم پکڑی، جب اس کی دم کو اس کی پونچھ کو پکڑا تو اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے، عبد القادر کیا اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے عبد القادر کیا اللہ نے تجھے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا تجھے جانوروں کو پکڑنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ جب یہ جملہ سنا وہاں سے واپس آئے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں، اے میری والدہ آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ الصمد وہ غوث اعظم کی ماں تھی، ایسا نہیں ہے کہ بچہ روٹ کے مدرسے سے آئے تو ماں کہے نہیں جانے کی ضرورت، کیوں مارا مولوی صاحب نے، کیوں ڈانٹ دیا حافظ صاحب نے، کیوں استاد نے ڈانٹا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو، جانا کام کرنا۔ وہ غوث اعظم کی ماں تھی، انہوں نے کہا بیٹا ایسا واقعہ پیش آیا، تیری مرضی کیا ہے؟ ماں پوچھتی ہے تیری مرضی کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میری والدہ میری مرضی یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں، میں شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے یہ سنا تو غوث اعظم کا دامن پکڑ کے یہ نہیں کہا، بیٹا عبد القادر تو ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو ہی اس گھر کا ذمہ دار ہے، اگر تو گھر چھوڑ کے چلا جائے گا تو میری بڑھاپے کی قوت کون بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ بیٹا تو چلا جائے گا تو گھر کا خرچ کون چلائے گا؟ ماں نے کہا بیٹا پڑھنا چاہتے ہو، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، اسلام نے جس چیز پر پیغمبر اسلام نے جو سب سے پہلا میسج، جو سب سے پہلا پیغام اپنی امت کو دیا ہے وہ اقرا کا پیغام دیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں پڑھو، اے مسلمانوں پڑھو، اے مذہب اسلام کے ماننے والوں پڑھو، اے نبی امی کے ماننے والوں پڑھو، اس لیے کہ پیغمبر جب نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت رہی ہو، لیکن جب میرے پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 1,24,000 صحابہ ایسے تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پڑھو، پڑھنا بہت ضروری ہے۔
اگر آپ پڑھو گے نہیں، اگر آپ علم حاصل نہیں کرو گے تو دوسروں کے دروازوں پر آپ کشکول لے کر کھڑے رہو گے، دوسروں کے دروازوں پر آپ فارم بھروانے کے لیے غیر کے دروازے پہ جاؤ گے، بھائی ہمارا فارم بھر دو۔ اگر کچھ پڑھنا ہوا تو مذہب کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو نہ قرآن پڑھ سکتے ہو اور نہ سائنس کی کتاب پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو نہ آپ اردو لکھ سکتے ہو نہ ہندی لکھ سکتے ہو، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کو لکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہوگا، کسی کے سامنے آپ کو جھکنا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے جھکو تو اس مالک کے سامنے جھکو جو تمہارے سجدوں کو قبول کرنے والا ہے، سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ تعلیم کے لیے دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا بچہ ان پڑھ ہے، اس لیے کہ تم جاہل ہو؟ نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے بچوں کو محتاج نہ بناؤ۔ جس گھر میں علم نہیں ہوتا، جس گھر میں تعلیم نہیں ہوتی، جس گھر میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم علم دین حاصل کرو۔ اب دیکھو یاد رکھنا، کوئی کہے گا صرف قرآن پڑھنے سے مسئلہ نہیں بننے والا ہے، علم دین ہی کیا سیکھے؟ نہیں، علم حاصل کرو۔ پیغمبر فرماتے علم حاصل کرو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، اپنے بچے کو پروفیسر بناؤ، اپنے بچے کو، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ اس لیے کہ اگر تمہاری بیٹی ڈاکٹر نہیں ہوگی، بیوی حاملہ ہے، ڈیلیوری کا موقع ہے، اب تم تلاش کرتے ہو کوئی لیڈیز ڈاکٹر مل جائے تو اس کے پاس لے کر جائیں۔ قوم میں کوئی بیٹی ہے ہی نہیں ہے جو تمہاری بیوی کی ڈیلیوری کرا سکے، جو بچے کے پیدائش کے معاملات کو دیکھ سکے۔ غیروں کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جینٹس ڈاکٹروں کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جو مرد اپنی عورت کے چہرے پر کسی کی نظر نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہی مرد اپنی بیوی کو اس مرد ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے کہ ہماری بیوی کی جان بچ جائے۔ اس لیے اپنے بیٹی کو پڑھاؤ تاکہ جب ضرورت پڑے تو قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیوں بہنوں کے پاس جائیں، کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ اسلام کا میسج علم ہے۔ اسلام کہتا ہے پڑھاؤ، ضروری ہے، نہیں پڑھاؤ گے جاہل رہو گے، ہمیشہ مارے جاؤ گے، ہمیشہ دبائے جاؤ گے۔ جب غوث اعظم نے اپنی ماں سے کہا نا کہ پڑھنا چاہتا ہوں، ماں نے کہا بیٹا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا بیٹا مت جاؤ۔ غوث اعظم جیلان کے رہنے والے تھے، گیلان کے رہنے والے تھے، اور آپ کہاں پڑھنے جانا چاہ رہے تھے؟ بغداد پڑھنے جانا تھا۔ بغداد وہ زمانہ نہیں کہ ابھی بیٹھے ریلوے پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے 2 گھنٹے میں 10 منٹ میں پہنچ گئے، نہیں 2 مہینے 3 مہینے ہوتے تھے، سفر لگتے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھنا چاہتے ہو پڑھائی سے نہیں روکیں گے، پڑھنا چاہتے ہو تمہیں نہیں روکیں گے۔ اگر ماں نے اس وقت غوث اعظم کو روک لیا ہوتا، اگر ماں نے غوث اعظم کو علم دین نہ حاصل کرنے دیا ہوتا، اگر شریعت کا علم نہ حاصل کرنے دیتی، اگر حدیث نہ پڑھنے دیتی، اگر قرآن نہ پڑھنے دیتی، تو بتاؤ کیا غوث اعظم بنتے؟ کیا محبوب سبحانی بنتے؟ کیا شہباز لامکانی بنتے؟ نہیں۔ اس لیے غوث اعظم اگر غوث اعظم بنے ہیں تو یہ ان کی ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ان کی ماں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ جس نے عبد القادر کو محبوب سبحانی بنا دیا، یہ ماں کا کردار ہے۔ اگر ماں چاہے تو بیٹے کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دے۔ یہ ماں کا کردار اور کریکٹر ہے۔ غوث اعظم اگر غوث اعظم بنے تو یہ ان کی ماں کا کردار ہے۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ۔ جب جانے لگے تو 40 اشرفیاں دی، بیٹے کی صدری میں سل دیا۔ کہا بیٹا جب وہاں جاؤ گے تو ضرورت پڑے گی، سفر ہے، راستے دور کا ہے، جاؤ گے تو ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے خرچ کرنا، اسے محفوظ رکھنا۔ لیکن ماں نے ایک وصیت نصیحت کی تھی، بیٹا کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بھی حالت بن جائے جھوٹ کا دامن نہ تھامنا، سچ بولنا، سچ کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ غوث اعظم کے ہاتھ پر جو سب سے پہلا گروہ طائب ہوا بچپن میں، وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ تھا، بہت بڑا ڈاکوؤں کا قافلہ۔ سب سے پہلے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ توبہ کرنے والی جماعت ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی۔ وہ برکت کیسے ملی سنو۔ جب چلے قافلے میں تھے، ایک مقام پر جب پہنچے تو ڈاکوؤں نے چاروں جانب سے گھیر لیا، حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ بچے تھے، ان سے کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو مار رہے تھے، ان سے مال چھین رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی، کنارے کھڑے تھے، اس نے آپ سے پوچھا
बतौर मजाक उसने पूछ लिया। जब सबको लूट चुके तो उसने गौसे आजम से बतौर मजाक पूछा, ए बच्चे ये बता तेरे पास भी कुछ है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, क्यों नहीं, मेरे पास भी 40 अशरफी है। वो डाकू ठहर गया, उसने फिर पूछा दोबारा, मेरे साथ मजाक करते हो, क्या है तुम्हारे पास? आपने फरमाया, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास 40 अशरफी है, मेरे सदरी के अस्तर में सिली हुई है, मेरी माँ ने सिला है। जब डाकू ने ये सुना ना तो उस बच्चे को गौसे आजम का हाथ पकड़ा और ले गया डाकू के पास, अपने सरदार के पास ले गया। कहा, ये बच्चा कह रहा है इसके पास 40 अशरफी है। सरदार ने पूछा, बेटे तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफी है, जिसे मेरी माँ ने मेरी सदरी के अस्तर में सिला है। डाकू ने बड़े हैरत से पूछा, कहा, बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तो सबका माल लूट रहा था, तुम्हारे कितने लोगों को हमने कत्ल कर दिया है, कितने लोगों से हमने माल छीन लिया, तुम्हारे सामने तुम्हारे काफिले को लूट लिया। अगर तुम चाहते तो अपने माल को बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम झूठ बोल सकते थे, तुमने क्यों नहीं झूठ बोला? तुमने अपने माल को क्यों नहीं छुपाया? सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मामला ये है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा हालात कैसे भी बन जाए, मौका कैसा भी आ जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। मैंने अपने माँ से वादा कर लिया है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता था। आपके साथी ने पूछा, मैंने सच्चाई से बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफिया हैं। जब गौसे आजम का ये जुमला सुना, ये लहजे गौसी सुना, गौसे आजम का ये अंदाज सुना, तो डाकुओं का सरदार, जिसके बदन पर अब तक लाखों को लोगों को कत्ल करने के बाद भी कपकपी नहीं आई थी, जिसका दिल नहीं कांपा था, गौसे आजम के इस जुमले ने कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। डाकू कांपने लगता है, बदन कांप रहा है, दिल कांप रहा है। वो कह रहा है, एक बच्चा है जिसने माँ से वादा किया तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। अल्लाह ने हमें पैदा किया था, वो कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अर्श पर अल्लाह ने वादा लिया था कि हम तेरे माबूद हैं कि नहीं। हमने कहा था, हाँ तू हमारा रब है। जब अल्लाह से हमने वादा किया, एक बच्चा अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, तो हम अल्लाह से किया हुआ वादा कैसे तोड़ रहे हैं? ऐ बच्चे हाथ आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ पर तौबा करते हैं। आज के बाद न हम डाकू रहेंगे, न आज के बाद हम चोरी करेंगे, न आज के बाद हम किसी का माल लूटेंगे। हमारा वादा है, हम अल्लाह के सच्चे बंदे बनेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसकी ताकत थी? ये सच की ताकत थी, ये माँ के हुक्म को मानने की ताकत थी, ये माँ के फैसले पर अमल करने की ताकत थी। अगर माँ वसीयत करे, नसीहत करे तो उसे सुना करो। देखो, इंसान गुनाह करता है, हर इंसान से गुनाह होता है, ऐसा नहीं है कि इंसान फरिश्ता नहीं है कि उसके अंदर खताएं नहीं है। इसीलिए जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा, तो मौला तू इन्हें पैदा कर रहा है, ये जमीन पर जाएंगे खून बहाएंगे, ये जमीन पर जाएंगे फसाद फैलाएंगे, ये जमीन पर जाएंगे आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे, ये तेरी नाफरमानियां करेंगे। मौला हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हमें अपना खलीफा बनाता। अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ये वही शख्स अल्लाह ने फरमाया था, उनमें कुछ बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। तो बुरों की भी नजर आपके सामने, अच्छों की भी नजर आपके सामने। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के डाकू हैं, बहुत बड़े डाकू। इनका काम ही था लूट मार करना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह ने इनको हिदायत दी, तौबा किया। तौबा करने के बाद आपने जब तौबा किया तो ऐलान करा दिया कि जिनके जिनके मालो असबाब को मैंने लूटा है वो मेरे पास आए और अपने मालो असबाब को लेकर चले जाएं। आप बैठे हुए थे, लोग आते थे, अपने माल को लेते चले जाते, आते लेते चले जाते। एक यहूदी शख्स आया और आने के बाद उसने हजरत फुज़ैल बिन अयाज से फरमाया कि आपने मेरी एक पुतली छीनी थी जिसमें सोने की अशरफियाँ थी।
حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا یہ مالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو تیرا ہو اٹھا لے۔ اس نے ایک چھوٹی سی پٹلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تھیلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا یہ میری ہے، آپ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا تو اٹھا لے۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دے تب میں لوں گا، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے چھینا تھا، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں میں دیں تبھی میں لوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ آپ نے تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے وہ تھیلی لی، وہیں کھولا اور کھول کر جب اپنے ہاتھوں پہ ڈالا تو سونے کے سکے گرے۔ اس نے جیسی ہی یہ سکے دیکھے، اس نے کہا فضیل بن عیاض مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں یہودی ہوں، میں نے تیرے نبی کا قول پڑھا تھا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ مٹی کو سونا کہہ دے تو مٹی سونا بن جایا کرتی ہے۔ میں نے اس تھیلی میں مٹی بھر کے رکھی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تیرے نبی کا قول سچا ہے کہ نہیں، تیری توبہ سچی ہے کہ نہیں۔ معلوم یہ ہو گیا ہے تیرے نبی کا قول بھی سچا ہے، تیری توبہ بھی سچی ہے۔ اب ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اس لیے مسلمانوں سچی توبہ کرو، اللہ تمہاری لاج رکھ لے گا۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ سچی اطاعت ہونی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم چلے، میں تعلیم بتا رہا ہوں غوث اعظم نے کتنی محنت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد پہنچا تو جو ماں نے دیا تھا رقم، ایک وقت آیا وہ ختم ہو گئی اور گھر سے پیسہ آنے میں دیر ہوئی، کیونکہ منی آرڈر کا زمانہ تو تھا نہیں، قافلے آتے تھے، چلتے تھے، پھر شہروں میں ڈھونڈتے، تب جا کے کہیں ملتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پیسہ آنے میں گھر سے دیر ہوئی، اور کتنی دیر ہوئی؟ 2.5 مہینے کی دیر۔ آپ فرماتے ہیں جب 2.5 مہینے کی دیر ہوئی تو ایسا نہیں تھا کہ ان 2.5 مہینوں میں مجھے کہیں سے کھانا مل رہا تھا، کسی کے گھر سے کوئی مدد مل رہی تھی، نہ مجھے کھانا مل رہا تھا، نہ مجھے پیسہ مل رہا تھا، جانتے ہو، لیکن ان دنوں میں بھی میں نے تعلیمی سلسلہ نہیں روکا، میں پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مجھے بھوک لگا کرتی تھی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا تھا، اور جو سبز گھاس ہو جا کرتی تھی، ہری گھاس ہوتی تھی، اسے اکھاڑتا، اس گھاس کو کھاتا اور اللہ کے دین کو سیکھتا رہتا، تب جا کے غوث اعظم بنے ہیں۔ آج آپ اپنے بیٹے کی ذرا سی مصیبت، ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے۔ آج آپ اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی، اپنے قرابت داروں کی تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے، اور چاہتے ہیں بیٹا غوث اعظم کی طرح باکرامت بن جائے، چاہتے ہیں کہ فوراً ہاتھ اٹھے اللہ قبول کر لے۔ پہلے خواجہ ہندل ولی فرماتے ہیں آپ نے 23 سال تک خراسان میں، 21 سال کا عرصہ خراسان میں اپنے استاد کے سامنے زانوے ادب تک کیا ہے، تب جا کے ہندل ولی بنے ہیں۔ غوث اعظم نے سبزہ کھایا ہے، ہری گھاس کھائی ہے، تب جا کے محبوب سبحانی بنے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو علم دلانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو انہیں باادب بناؤ، استاد کا احترام کرنا سکھاؤ، انہیں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی قوت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب بچے اپنے نفس کو ماریں گے تب علم فائدہ پہنچائے گا۔ یہ چاہو نفس کی خواہش بھی پوری ہوتی رہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہوتی رہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر نفس کی خواہش پوری کرو گے تو اللہ کی فرما برداری سے نکل جاؤ گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے تو نفس کو مارنا پڑے گا۔ دو ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ توبہ سچی کرو، اگر توبہ سچی کرو گے تو اللہ کی گارنٹی ہے اللہ توبہ قبول کرے گا اور اس کے بدلے میں نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے آپ جانتے ہو یہ ایسے تھے کہ ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہا کرتے تھے، میخانہ ان کا گھر تھا، بس پینا پینا پینا، جب آنکھ کھلے تو شراب کھانا، آنکھ بند ہو تو شراب کھانا، جھومتے ہوئے۔
किसी को अगर कभी बिशर की जरूरत पड़ती, कोई पूछता कहाँ मिलेगा, तो कहें चले जाओ शराब खाने में होगा, उसके सिवा उसके कोई ठिकाना ही नहीं, जाओ शराब खाने में मिल जाएगा। हजरत बिशर हाफी को विलायत एक लम्हे में मिली। तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करो। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में शराब खाने जा रहे थे और देखा एक कागज का टुकड़ा पड़ा है जिसपे अल्लाह का नाम लिखा हुआ। वाह। उस कागज के टुकड़े को उठाया, चूमा, कहा है मेरे रब का नाम जमीन में पड़ा। उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और एक ऊंची जगह पे रख दिया और रख के फिर शराब खाने चले गए। फिर जाके शराब पी रहे हैं। इधर अल्लाह ने वक्त के वली कामिल को इल्हाम फरमाया, जाओ मेरे बिशर के पास जाओ, उसे तलाश करो और उसे कहो उसके रब ने उसे सलाम कहा है। जाओ उसे तलाश करो और उसे कहो कि उसके रब ने उसे सलाम कहा है। वक्त का वली कामिल, जिसके पीछे मुसलमानों की जमात चलती थी, जिसके पीछे मुसलमानों का पूरा जत्था चलता था, पूरी कौम चलती थी, आज वो बिशर हाफी को ढूंढ रहा है। हजरत बिशर के जब मकान पर पहुंचे, अंदर से आवाज दस्तक दिया, कहा क्या है, कहा बिशर से मिलना है, कहा यहाँ क्यों तलाश कर रहे हो, जाओ शराब खाने में मदहोश पड़ा होगा, वही वो तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह का वली, वक्त का वली कामिल शराब खाने के दरवाजे पे खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? एक शराबी के लिए खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? जो शराब के नशे में मस्त है, जो शराब में डूबा हुआ है, उसके लिए दरवाजे पे खड़ा है। जमाना देख रहा है कि वली कामिल आज शराब खाने के दरवाजे पे खड़ा है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर निकलने वाला निकला, पूछा कहा किससे मिलना है, कहा बिशर हाफी को बुला दो, कहो उनसे कोई मिलने आया है। एक शख्स जो बाहर आया था वो गया, हजरत बिशर के पास पहुंचा, जनाब बिशर से कह रहा है, ऐ बिशर जाओ, तुमसे मिलने के लिए कोई दरवाजे पे आया है, शराब के नशे में है, झूमते हुए आए हैं, कदम लड़खड़ा रहे हैं, सर काबू में नहीं है, जबान चल नहीं रही है, आंखों में खुमार है, पूछते हैं कहो क्यों आए हो। वो अल्लाह का वली उन्हें देखकर हैरत में है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी करनी है। कहा बिशर तुम्हारा नाम है, कहा हाँ तुम्हारा नाम बिशर है। आपने फरमाया तो सुनो, तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम कहा है, जिस रब के नाम को तुम चूम के ताक पर रख के आए हो, उस रब ने तुम्हें सलाम कहा है। हजरत बिशर हाफी जो शराब की हालत में थे, शराब में डूबे हुए थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे ही ये सुना कि मेरे रब ने सलाम कहा है, अल्लाह की मोहब्बत का जब नशा चढ़ा है, अल्लाह के इश्क का जब नशा चढ़ा है, खुदा की कुर्बत का जब नशा चढ़ा है, सारी शराब का नशा उतर गया है, शराब का नशा दूर हो गया, बदन कांपने लगा है, आंखों में आंसू जारी है। कहा मुझ शराबी को अल्लाह ने पैगाम दिया, मुझ गुनहगार को अल्लाह ने सलाम कहा, मुझ जैसे नाकारे इंसान को अल्लाह ने सलाम कहा। जिस बशर को अल्लाह ने माफ कर दिया है, अब वो कभी शराब खाने की जानिब नहीं देखेगा। हजरत बिशर हाफी को हाफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप नंगे पैर हमेशा रहा करते थे। आपने फरमाया कि जब मुझे अल्लाह का सलाम मिला उस वक्त मैं नंगे पैर था, इसलिए अब आखिरी वक्त तक नंगे पैर रहूंगा। आप हमेशा नंगे पैर रहा करते थे और जानते हो अल्लाह ने इंतजाम ऐसा फरमाया कि आप जिस रास्ते से गुजरा करते थे ना, जानवर कभी उस रास्ते में गंदगी नहीं किया करते थे, जानवर कभी उस रास्ते में लीद गोबर नहीं किया करते थे। जिस दिन हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हुआ, एक शख्स जब गुजरा उसने देखा रास्ते में लीद पड़ी हुई है, उसने कहा लगता है आज बिशर का इंतकाल हो गया है। अगर बिशर होता तो इस रास्ते में गंदगी न नजर आती। मालूम ये हुआ जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह, हक है। अपने दिलों को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। जब आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा, आपकी मोहब्बत मजबूत हो जाएगी, जब इस्लाम से उल्फत मजबूत हो जाएगी, किसी को माथे पे नहीं लिखा कि तुमको वली बनाया जाएगा, किसी के माथे पे नहीं ये निशान बना है कि तू वली बनेगा, नहीं,
تمہارا رب بھی ہے، تم راضی کرو، میں عالم ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ ولایت مجھے ملے، آپ بھی تو مسلمان ہو، آپ بھی تو نبی پاک کی شفاعت کو امیدوار ہو، تم بھی تو قبر میں اسی شفیع محشر کی جانب دیکھو گے، تم بھی تو میدان محشر میں اسی نبی رحمت کی جانب دیکھو گے، جس نبی سے میں امید لگاتا ہوں اسی نبی سے آپ بھی امید لگاتے ہو، جس اللہ سے میں امید لگاتا ہوں اسی اللہ سے آپ بھی امید لگاتے ہو، تم بھی سچے دل سے اللہ کو پکارو، میں بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہوں، جس کے دل میں جتنی سچائی ہوگی اسے اللہ کا قرب اتنا زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کوشش کرو، سب کو کوشش کرو، سب کو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 10-5 منٹ کا وقت اور دے دیں آپ، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں، دیکھو غوث اعظم کی زندگی، ابھی حضرت نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ بعض جاہل قسم کے جو مولوی بابا لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے، یہ مولوی لوگ شریعت والے ہیں، ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ نہیں، شریعت اور طریقت کا رشتہ ایسا ہے جیسے بال اور مانگ، جیسے بال اور مانگ۔ یہ بال ہیں، اگر انہیں کنگھی نہ کیا جائے، انہیں سنوارا نہ جائے تو یہ بال خراب لگنے لگتے ہیں، ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، لیکن جب انہیں سنوار دیا جاتا ہے، انہیں صحیح ڈھنگ پہ کر دیا جاتا ہے تو انہی بالوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شریعت یہ بال ہے اور طریقت اس شریعت کی خوبصورتی کا نام ہے۔ آج لوگ مولوی کو خطیب سمجھتے ہیں، جو اسٹیج پہ تقریر کرے وہ مولانا، اور جو پیر بنے لوگ کہتے ہیں یہ تو صوفی صاحب ہیں، یہ تقریر نہیں کرتے۔ اصل میں صوفی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہے جس کی باتوں سے لوگ اللہ کی جانب چلے آئیں۔ اصل خطیب وہی ہوتا ہے، خطیب وہ نہیں جو اپنے جملے سے پبلک کو ادھر ادھر گھماتا رہے، خطیب وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی جانب لے کر آئے، شریعت کی جانب لے کر آئے، جو یہ بتائے کہ شریعت یہ ناپسند کرتی ہے اس لیے تمہیں یہ چیز ناپسند ہونی چاہیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں اور سنو، اور خود اپنا پھر آپ تعین کر لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے کردار پر نظر ڈالو کہ کیا کیسے ہے۔ ایک صحابی رسول، انہوں نے 2 منزلہ مکان بنایا، 2 منزلہ مکان بنایا۔ اس زمانے میں 2 منزلہ مکان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ 2 منزلہ مکان بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے، جب پیغمبر نے اس مکان کو دیکھا تو صحابہ سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص کا مکان ہے۔ تو حضور نے جب اس مکان کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ صحابہ جو ہر لمحہ جن کی نظریں رحمت عالم کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور جس کا مکان تھا اس سے ملے تو کہا حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا اور حضور کو تیرا مکان پسند نہیں آیا، حضور کو تیرا مکان پسند نہیں آیا۔ اس نے یہ بات سنی کاٹھی۔ چند دنوں بعد پھر حضور کا اسی راستے سے گزر ہوا، جب اس راستے سے گزر ہوا تو حضور دیکھتے کیا ہے کہ وہ مکان ایک ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، وہ مکان زمین بوس کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو فلاں کا مکان تھا، 2 منزلہ بنا ہوا تھا، آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ مکان زمین بوس ہو گیا، مکان گرا دیا گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکان مالک کو بلاتے ہیں۔ مکان مالک کو بلایا گیا، حضور نے اس سے فرمایا کیا بات ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تیرا مکان بنا ہوا تھا، بڑا 2 منزلہ مکان تو نے بنایا تھا، اس کو گرا کیوں دیا؟ اللہ الصمد۔ اب اس کا جواب سنو اور اپنا محاسبہ کرو۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا تھا آپ کو یہ مکان پسند نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ کو
पसंद नहीं आया, सुना था, पैगंबर ने फरमाया नहीं कि मकान गिरा देना, गैरों से सुना था, दूसरों से सुना कि हुजूर को पसंद नहीं है, या रसूल अल्लाह जो आपको पसंद ना हो वो खड़ा रहे, मैं उसमें रहूं, ये मुमकिन नहीं, ये ईमान का तकाजा नहीं, ये ईमान को पसंद नहीं, जो आपको पसंद नहीं वो मुझे पसंद ना हो। अब आपको देखना होगा आप सुबह का आगाज जिस तरह से करते हो, क्या वो अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं पसंद है, आपका चलना अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं, आपका बोलना अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं, आपका चेहरा, आपके चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं, आपका किरदार, आपकी रोजी, आपका कमाना, आपका खाना, आपके बच्चों की तरबियत, ये अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं, आपके घर का माहौल ये अल्लाह के रसूल को पसंद है कि नहीं। अगर पसंद है तो बाकी रखो, नहीं पसंद है तो ईमानी जज्बे के तहत खत्म कर दो। अगर बाकी रखते हो तो तुम्हारा ईमान कमजोर है, अगर खत्म कर देते हो तो ये मोहब्बत रसूल की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों अपना मुहासबा खुद करो। मुझे आपने बुलाया, मैंने पैगाम पहुंचाया। आलिम जब बयान करे तो उसे सुनो, उसे ज़हन में डालो। ये मदरसा है आपके यहाँ का, मैंने सुना बहुत पुराना मदरसा, बहुत दिनों से आप लोगों ने कायम किया है। ज़रूरी है इसे अच्छी तरबियत तरतीब में लाओ, इसे आगे बढ़ाओ, इसे तालीम गाह को मजबूत करो। मदरसे जो होते हैं वो कौम के किले हुआ करते हैं, जहाँ से कौम की फौजें तैयार होती हैं, जहाँ से कौम के पासबान तैयार होते हैं, जहाँ से कौम के मुहाफिज निकला करते हैं, जहाँ से ईमान के मुहाफिज निकलते हैं, इस्लाम के मुहाफिज निकलते हैं, शरीयत के पासबान निकला करते हैं, शरीयत के मुहाफिज निकला करते हैं। अगर आप सोचो ये मदरसा ना हो, आपके यहाँ आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला हाफिज ना हो, तो क्या आपके घर में कुरान बाकी रहेगा? क्या आपके बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर पाएंगे? क्या आपके बच्चे नमाज का तरीका सीख पाएंगे? क्या आपके बच्चे कुरान का तरीका सीख पाएंगे? क्या आपके बच्चों को मालूम होगा हराम और हलाल क्या है? क्या आपके बच्चों को मालूम होगा जायज और नाजायज क्या है? इसलिए जब तक ये मदरसे बाकी हैं उस वक्त तक आपके घरों में इस्लाम बाकी है। जिस दिन ये मदरसे बाकी नहीं होंगे उस दिन आपके घरों से इस्लाम निकल जाएगा। इसलिए अपने घरों के, अपने गांव के मदरसों की हिफाजत करें, उलमा की कद्र करें। बस आखिरी बात बता दें कि जहां अक्ल जवाब देती है वहां अल्लाह का वली करामत दिखाता है। देखिए एक चीज याद रखें, जो बात बात में करामत दिखाए, गाड़ी में कहते हैं पेट्रोल डाल, पानी डाले तो पेट्रोल बने, तो समझ जाओ जाली पीर है। अपनी जात के लिए जो करामत दिखाए, अपनी जात के लिए, वो जादूगर है। आला हजरत ने फरमाया, बड़े बड़े उलमा ने लिखा, औलिया जब भी करामत दिखाते हैं वो इस्लाम की अजमत के लिए या तबलीग इस्लाम के लिए, अपनी जात के लिए कभी कोई वली करामत नहीं दिखाता। याद रखिएगा, अपनी जात के लिए अगर कहा कि मैंने ये करामत दिखाई, मेरी ये करामत जाहिर हुई, या मुरीद कहे कि मेरे पीर की ये करामत है, ये करामत है, तो नहीं, उसको जांचो परखो कि ये दीन के लिए है या दुनिया के लिए है। अगर दुनिया के लिए है तो पहचान जाओ कि नहीं, बस होशियार हो जाओ यहाँ से, और अगर दीन के लिए है तो यकीनन वो सच्चा इंसान है। दमिश्क की जामा मस्जिद में सरकार मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू फरमा रहे थे। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी अब उसका मफहूम देखो। वजू फरमा रहे थे, असर की नमाज का वक्त था और अपना बायां पैर धोने जा रहे थे। इतने में एक यहूदी आपके सामने आया और आने के बाद उसने कहा, ऐ सैयद अशरफ, तुम्हारे नबी का फरमान है कि मेरे उम्मत के उलमा जो होंगे वो बनी इसराइल के नबियों जैसी सिफत रखेंगे। तुम भी उम्मत मुहम्मदिया के एक आलिम हो। आपने फरमाया, बेशक मैं आलिम हूँ। उसने कहा, अगर आप आलिम हैं तो फिर मेरे नबी की सिफत ये थी कि जब आप बगल के नीचे अपने हाथ को दबाते थे
اور اپنے ہاتھ کو جب اٹھاتے تھے تو اس سے ایک روشنی نکلتی تھی مثل انڈے کے برابر، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ۔ اگر آپ عالم ہو، آپ کے نبی کا قول سچا ہے، تو آپ بھی وہ کرامت دکھاؤ جو موسیٰ کلیم اللہ کے اندر تھی، آپ وہ معجزہ دکھاؤ، وہ پاور دکھاؤ جو موسیٰ کلیم اللہ کے اندر تھی۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ جلال کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے یہودی سن، موسیٰ کلیم اللہ پہ میرا ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، ان کا معجزہ بھی برحق ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے، لیکن سنو، بات محمد الرسول اللہ کے قول کی آ گئی ہے، بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سچائی اور جھوٹے کی بات آ گئی ہے کہ میرے نبی کا قول سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو سنو، جب موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھ کو نکالا کرتے تھے تب روشنی نکلتی تھی، اب دیکھو یہ کہہ کے آپ نے اپنا بایاں پیر اٹھایا اور فرمایا، ہے یہودی دیکھ میرے پیر سے کتنی روشنی نکلتی ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنا قدم مبارک اٹھایا ہے تو پوری مسجد روشن ہو گئی ہے۔ یہ مخدوم اشرف کی کرامت ہے جو آپ نے دین کی سچائی کے لیے، نبی پاک کی سچائی کے لیے دکھائی ہے۔ جہاں عقل جواب دے جاتی ہے وہیں اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک وقت خلیفہ وقت حاضر ہوا اور اس نے ایک سونے کے سکوں کی تھیلی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی، کہا حضور اسے قبول فرما لے، یہ میرے باپ دادا کی محنت کی کمائی ہے، اسے قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں فقیر آدمی، مجھے اس کی کیا ضرورت۔ بادشاہ ابھی تک حضور حضرت آقا کعبہ قبلہ کہہ کے بات کر رہا تھا، اس نے کہا حضور قبول فرما لے، میرے باپ دادا کی گاڑھی محنت کی کمائی ہے، میں نظر پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب اس کا اصرار بڑھا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں یتیموں کا حق نہیں لے سکتا، میں یتیموں کا حق نہیں لے سکتا، میں بیواؤں کا حق نہیں لے سکتا، میں غریبوں کا حق نہیں لے سکتا۔ بادشاہ کے ماتھے پہ اب تیور بل پڑ گئے ہیں، تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، اے عبد القادر، جو ابھی تک حضور کہہ رہا تھا، حضرت کہہ رہا تھا، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا تیور بدل گیا، وہ کہتا، عبد القادر اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ میرے باپ دادا کی کمائی نہیں ہے، یہ یتیموں کا حق ہے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا، یہ غریبوں کا حق ہے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا، یہ بیواؤں کا حق ہے۔ اب بتاؤ اس وقت کون تھا جو خلیفہ وقت کے خلاف گواہی دیتا؟ کون تھا جو بادشاہ کے خلاف گواہی دیتا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، بظاہر غوث اعظم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جہاں عقل جواب دے دیتی ہے اللہ کا ولی وہیں پہ کرامت دکھاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اس سونے کی تھیلی کو اٹھاتے ہیں اور اپنی مٹھی میں پکڑتے ہیں، اور جب مٹھی پکڑ کے دبایا ہے نا تو اس سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ کیا یہ یتیموں کا خون نہیں ہے؟ بتا یہ کیا غریبوں کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ بیواؤں کا حق نہیں ہے؟ غوث اعظم کا یہ فرمانا تھا، خلیفہ وقت لاجواب ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں عقل جواب دے دیتی ہے اللہ کا ولی وہی کرامت دکھا کے حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سرکار غوث اعظم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ علم کی طرف ہمیں اپنا ذہن لے جانے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تعلیم کی جانب لے جانا چاہیے۔ یہ ہم پر ضروری بھی ہے اور ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور یا اللہ جو غلطی ہوئی ہو بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسے معاف فرما۔ السلام۔